ہماری لامحدود کائنات انسان کی سوچ کی ممکنہ حد سے بھی زیادہ وسیع اور پراسرار ہے۔ 21ویں صدی کی جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود بھی انسانیت کائنات کا محض 1% کا 1000واں حصہ بھی دریافت نہیں کر پائی۔ بے شک ہماری عظیم الشان کائنات اللہ تعالیٰ کی بے مثل تخلیق ہے اور اس کے رازوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ عظیم الشان کائنات ہر لمحہ مزید پھیل رہی ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ خلا میں وقت کلومیٹرز یا مائلز کی بجائے نوری سال یا لائٹ ایئرز میں ناپا جاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس رفتار پر 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر اس روشنی کی رفتار پر ہم لگاتار 1 سال سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ایئر یا 1 نوری سال کہا جاتا ہے۔ سورج ہمارے نظام شمسی کا واحد اور ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اس سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے ہماری کائنات میں موجود ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے کئی 100 نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر چیز کو ایک دن موت ضرور آنی ہے، جو کہ قدرت کا نظام ہے۔ اسی طرح سورج یا اس سے اربوں خربوں گنا بڑے ستارے، جنہیں ریڈ جائنٹس کہتے ہیں، اور یہ جلتی ہوئی گیسوں کا ایک بہت بڑا گولہ ہوتے ہیں، جب اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو جہاں ایک طرف ان کا سائز تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ان کے اندر تہ بتہ مختلف عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو یہ ایک عظیم الشان دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتے ہیں۔ مگر اس کے مرکز میں موجود شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بھنور وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے۔ یہ بلیک ہول کائنات میں موجود بڑے بڑے سوراخ ہیں، جو کہ اتنی شدید ترین کشش رکھتے ہیں کہ پورے کے پورے ستارے تک کو نگل جاتے ہیں، حتیٰ کہ روشنی بھی ان کے پاس سے نہیں گزر سکتی اور یہ اسے بھی جذب کر لیتے ہیں۔ لہٰذا جہاں بھی یہ بلیک ہولز موجود ہوں گے وہاں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہوگی۔ اگر بات کریں ان بلیک ہولز کی کثافت کی تو یہ اتنی زیادہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر زمین کو چاروں طرف سے دبا دبا کر اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ ایک گولف کی گیند کے برابر ہو جائے تو اس حالت میں جو زمین کی کثافت ہوگی وہی کثافت اس بلیک ہول کی ہوگی۔ یہ بلیک ہولز اتنی شدید ترین کشش رکھتے ہیں کہ پوری کی پوری کہکشائیں اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں یعنی ملکی وے، اس کے مرکز میں بھی ایک بلیک ہول موجود ہے، جس کی بدولت ہماری پوری کہکشاں اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی زیادہ کشش ہے، یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمیں اپنی گلیکسی ملکی وے سے باہر نکلنے کے لیے 1 لاکھ نوری سال کا وقت درکار ہوتا ہے، جبکہ ہمارا سولر سسٹم ہماری گلیکسی کے تقریباً آخری کنارے پر موجود ہے۔ بلیک ہولز کی کائنات میں موجودگی کی 2 اہم ترین نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ان میں سے دودھ کی مانند خارج ہوتی روشنی ہے، جسے کائنات میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو کائنات کے اندھیروں میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے، جبکہ دوسری نشانی کائنات میں ان کا آر پار سوراخ ہونا ہے، جن کے ذریعے کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں یا کسی اور متوازی کائنات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آج کی سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں بہت ساری ہیں اور آپس میں متوازی ہیں، یعنی کہ پیرالل یونیورس۔ دوستو، اگر میتھمیٹیکلی طور پر بات کریں تو کوئی بھی آبجیکٹ جو کہ ماس رکھتا ہے وہ ایک بلیک ہول بن سکتا ہے، مطلب کہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی چیز ایک بلیک ہول بن سکتی ہے اگر اس چیز کو اتنا دبائیں کہ وہ اپنے اصل سائز سے ناقابل یقین حد تک چھوٹی ہو جائے۔ تو اس صورت میں کوئی بھی چیز اس کی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکے گی، حتیٰ کہ روشنی بھی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے آپ کو ایک بلیک ہول میں بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ریت کے ایک ذرے سے بھی 1 سکسٹیلین ٹائم گنا زیادہ خود کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ دوستو، جتنا بڑا آبجیکٹ ہوگا اس کو دبا کر جتنا زیادہ چھوٹا کیا جائے گا اس کی گریویٹیشنل پل اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اگر اسے بھی دبا کر ایک بلیک ہول میں بدلنا چاہیں تو اس کا سائز صرف 3 کلومیٹر جتنا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بلیک ہول کے وجود میں آنے کے بعد اس کا سائز اس کے آس پاس کے موجود ستاروں، سیاروں، گیس کے بادلوں اور ڈسٹ کو نگل کر اور بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بلیک ہولز اپنے سے چھوٹے سائز کے بلیک ہولز کو کنزیوم کر کے اپنا سائز مزید بڑھا سکتے ہیں۔ دوستو، چھوٹے سے چھوٹا بلیک ہول جو اب تک دریافت ہوا ہے اس کا ایریا 3 کلومیٹر تھا اور اس کا نام XTE J1650/500 تھا، اور اس چھوٹے سے چھوٹے بلیک ہول کا ماس بھی 10 سورج کے برابر تھا، جبکہ سب سے بڑا بلیک ہول جو کہ کائنات میں اب تک دریافت ہوا ہے اس کا نام S50014+81 ہے، جس کا سائز زمین اور سورج کے فاصلے سے بھی 1600 گنا زیادہ تھا، جبکہ اس کے اندر 40 بلین سورج جتنا ماس موجود تھا۔
آج کی تمام جدید سائنسی ریسرچ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ بلیک ہولز کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے یا ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا واحد راستہ ہے، مگر ان تک رسائی ممکن نہیں۔ اور اگر ہمیں ان کے اندر سے گزرنا ہے اور ان بلیک ہولز کے ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سرے پر نکلنا ہے تو ہمیں روشنی کی رفتار سے چلنا ہوگا، جو کہ کسی صورت ممکن نہیں۔ آئیے دوستو اب ان بلیک ہولز کی حقیقت قرآن پاک جیسی الہامی اور مقدس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ 1400 سال قبل نازل ہوئی، جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی علم نہ تھا، مگر اس دور میں بھی قرآن پاک نے بلیک ہولز اور ان کی خصوصیات کا واضح ترین ذکر کیا اور بتایا کہ بلیک ہولز در حقیقت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں۔ دوستو عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں، اور اسی لفظ طریق سے لفظ طارق نکلا ہے، اور اسی نام سے منسوب سورہ طارق میں رب کریم فرماتے ہیں، آسمان اور طارق کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارہ ثاقب ہے۔ دوستو ثاقب عربی زبان میں آر پار سوراخ کو کہتے ہیں، اور دودھ کی دھار کی مانند روشنی کو بھی ثاقب کہا جاتا ہے، جو اندھیرے میں سوراخ کرتی دور تک نکل جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ستارہ ثاقب وہی ہے جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور اس کی خصوصیات یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ اور دودھ کی دھار کی مانند جیسی روشنی کا اخراج بھی وہی خصوصیات ہیں جو آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ ان بلیک ہولز کی موجودگی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی، اور اگر تم جان سکتے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ دوستو یقیناً کائنات میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ان بلیک ہولز کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی، جن کا واضح طور پر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کر دیا، اور سائنس نے اسے بس حال ہی میں چند سالوں میں دریافت کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو سائنس آج یہ نظریہ بھی پیش کرتی ہے کہ کائنات ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں اور آپس میں متوازی ہیں۔ اس کا حوالہ بھی قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سورہ نوح میں ملتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح سے طباق کی مانند ایک کے اوپر ایک کر کے 7 آسمان بنائے۔ دوستو بلیک ہول تعداد میں کئی ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں جو قرآن پاک میں حوالہ ملتا ہے اس میں رب کریم فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات میں موجود بلیک ہولز کی تعداد 7 ہے، جنہیں 7 راستوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوستو اگر ہمیں بلیک ہول کے اندر سے گزرنا ہے تو ہمیں روشنی کی رفتار سے حرکت کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بلیک ہولز کسی بھی چیز کو ذرات میں بدل کر اپنے گرد لپیٹ لیتے ہیں اور پھر اپنے اندر نگل جاتے ہیں۔ اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے تو ایسی کوئی چیز بنانا ممکن ہی نہیں جو اتنی تیز رفتاری سے سفر کر سکے۔ البتہ کوئی چیز اس کی رفتار کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ ہے صرف بجلی کی رفتار، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شب معراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا فرمائی، جو کہ براق کہلاتی ہے، جو کہ برق سے نکلا ہے یعنی بجلی۔ اسی پر سوار ہو کر رسول اللہ معراج کی رات آسمانی راستوں سے گزرتے چلے گئے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ کائنات میں موجود ان پراسرار بلیک ہولز کا راز اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔